وہ مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب، ہمارا حوالہ ہے دوسرا باب اور اس کی 8 آیت سے لے کر 11 آیت تک. اور اس حوالے کو جو میں نے مضمون دیا ہے وہ ہے دکھ سہنے والی کلیسیا کو مسیح کا پیغام. حالانکہ یہ سادگی سے کہا جا سکتا ہے سمرنا کی کلیسیا کو یہ خط، لیکن اس کو بہتر ہوگا اس کا نام دیا جائے دکھ سہنے والی کلیسیا کو مسیح کا پیغام. یہ اس مضمون دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نامی آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے. اور پھر 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. یوں یہ مضمون کی وجہ بنتی ہے کہ ہم ایسے مضمون کو سامنے رکھ کے اس کلیسیا کے بارے سوچیں. اور یہ جو کلیسیا ہے یاد رکھیں پولوس کے یہ جو تیسرا مشنری سفر تھا اس میں یہ قائم ہوئی تھی. اور آپ اس کو اعمال کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب، اور یہ AD 53 to 56 کے درمیان اس جگہ پر یہ کلیسیا قائم ہوئی تھی. آپ کہیں گے یہ دکھ سہنے والی کلیسیا کو مسیح کا پیغام، یہ تو ہر مسیحی کو دکھ سہنے والا ہونا چاہیے، اور جو ہر مسیح یسوع کا سچا شاگرد ہے یہ ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے. اور ہر مسیح کی جو سچی کلیسیا یہ ان کے لیے پیغام ہے. یہ اگرچہ خاص اس کلیسیا کو دیا گیا لیکن یہ ہمارے لیے ہے. اور یوں ہم اس کلیسیا پر غور کریں گے، اس سے سیکھیں گے کہ آج خداوند ہم سے کیا کلام کر رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو آگے بڑھیں. جب ہم اس کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوسرا خط ہے جو سمرنا کی کلیسیا کو لکھا گیا، اور یہ وہ وفادار کلیسیا تھی. کسی نے کیا خوب کہا ہے انگریزی میں کہ this faithful church in Smyrna receives the shortest letter and the warmest praise. The shortest letter and the warmest praise. اور یہ 7 خطوط میں سب سے چھوٹا خط ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ پہلے 3 ابواب زمین کا منظر ہے، اور جو اگلے 4 اور 5واں باب ہے وہ آسمان کا منظر ہے جہاں سے دنیا میں خداوند دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی کلیسیا ہر ایک میں چلتا پھرتا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کلیسیاں میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں 3 سادہ سے نقطے پیش کروں گا، اور میرا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے فرسٹ پوائنٹ کہ یہ دکھ سہنے والی کلیسیا سمرنا کے شہر میں تھی. یہ دکھ سہنے والی کلیسیا سمرنا کے شہر میں تھی. چند باتیں اس پہلے نقطے کے نیچے کہوں گا کہ تحت کے ترک لوگوں نے سمرنا شہر کا نام بدل دیا ہوا ہے، اور میں چونکہ ہم افسس سے سمرنا کی طرف رخ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے جو سمرنا ہے یہ افسس شہر سے تقریباً 35 میل کے جو شمال میں یہ شہر واقع ہے. ابھی میں بھائی رتیش سے کہوں گا کہ وہ جو پکچر نمبر 1 ذرا دکھائیں، کہ اس میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جو یہ آج سے کوئی 18 سال پہلے میں یہاں افسس کے شہر میں گیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں، یہ افسس کا یہ جو پہلی اوپر کی تصویریں، یہ صرف یہاں پہ ایکڑوں کی زمین میں یہاں ارتمس دیوی کا مندر ہوتا تھا. اور یہاں میں جون 2002 میں گیا، تقریباً 18 سال بن رہے ہیں آج. اور وہاں پر دیکھیے کہ یہ اس کو 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کہا جاتا تھا. اور یہاں پر کیا ہے کہ آج ترک لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی مندر ہوتا تھا. آج یہ ایک تھوڑا سا پلر رہ گیا ہے. یہاں بت پرستی ہوتی تھی، یہاں جھاڑیاں ہیں، اور یہاں اتنے خطرناک ہیں جھاڑیاں کے لوگ کہتے ہیں قریب نہ جو سانپ ہوں گے. مجھے شوق تھا، میں قریب چلا گیا پلر کے اور میں نے کچھ تصویریں لی. اور یہ صرف آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ایک وقت 7 ونڈرز اس کو کہتے تھے، حالانکہ ہوتی تو بت پرستی تھی. اور آج وہاں آج کلیسیا قائم ہے، خدا کا شکر ہے افسس میں. لیکن افسس سے آج ہم سمرنا کی طرف بڑھ رہے ہیں
تو میں چاہوں گا بھائی رتیش یہ جو آپ اگلا جو پکچر نمبر 2 والا گروپ دکھائیں. آج سمرنا کا نام جو بدل دیا گیا ہے ترک لوگوں نے, اس کا جو نیا نام رکھا ہے وہ ازمیر ہے. اور اس طرح ترک لوگ اس کو اس طرح لکھتے ہیں جس طرح میں نے اسپیلنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اب اگلی 2 تصویریں دیکھیں, وہ میں دکھانا چاہتا ہوں جو سمرنا سے ہیں. اور یہ جو اوپر ٹاپ میں نے کچھ لکھی ہے, کچھ ہیڈنگ ازمیر اور بریکٹ میں سمرنا, اور یہ جو بھائی جہاں ایرو کا نشان دے رہے ہیں, اور اس کو ترک لوگ یہ دیکھتے ہیں, آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ لندن میں ٹرافلگر سکوائر ہے, کیونکہ جو سیاح آتے ہیں ان کو وہ کشش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا سمرنا کا ازمیر کا ٹرافلگر سکوائر ہے. تو اگلی جو تصویر ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ یہ جو کیا کہنا چاہیے سمرنا ہے یہ اونچی پہاڑی پر ہے, بلندی پر ہے. اس کے پیچھے دیکھیں یہ اوپر ہائٹ پر میں گیا ہوا ہوں, اور یہ اس کو وہ آج ترک لوگ کہتے ہیں مغرب کے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ہمارا ازمیر یا ازمیر کا جو پرانا نام سمرنا ہے اس کا آئیفل ٹاور ہے. تو یہ تصویریں میں نے اس لیے آپ کو دکھائیں کہ یہ خطوط جو لکھے گئے یہ ایک تاریخی شہر تھے, یہ کوئی ایسے من گھڑت شہر نہیں ہے. شکریہ بھائی, یہ ان کو دیکھنے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جس خدا کے کلام پر ہمارا ایمان ہے وہ ان جگہوں میں لکھے گئے جو آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہیں. اور آپ دیکھیں گے اس شہر کا جو نام ہے, یہ میرا پہلا نقطہ ہے, یہ اگر آپ سمرنا سے سین کو تھوڑا سا ہٹا دیں تو مر کی آواز آتی ہے. یوں سمرنا جو بیسکلی اس کا مطلب ہے مر, یہاں پہ بہت مر ہوتا تھا جو ڈیڈ باڈیز پر ملا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجوسی یہاں سے آئے تھے, کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہاں سے مر جو تھا وہ دنیا میں بھیجا جاتا تھا, مصری اپنی ممیز کے لیے استعمال کرتے تھے. اور یوں یہاں پر یہ جو کیا کہنا چاہیے کڑواہٹ کی اس نام کا مطلب بھی ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہاں کڑواہٹ کلیسیا کے خلاف تھی, لوگ رکھتے تھے, کلیسیا کو ستایا جاتا تھا. اور یہ شہر بڑا دولت مند تھا, یہاں پہ مانیٹری سسٹم تھا, ٹریڈ تھا. اتنا دولت مند ہونے کے باوجود یہاں پہ جو مسیح کی کلیسیا تھی وہ غریب تھی دنیاوی لحاظ سے, ان کے پاس اتنی مالی دولت نہیں تھی, حالانکہ شہر بڑا امیر تھا اور ساحل سمندر کے قریب بھی تھا. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں, کیونکہ مسیحیوں کو اس طرح پریس کیا جاتا تھا. مصیبت سے یہاں آئیڈیا ہے, مصیبت اور دکھ کے لیے اصل یونانی زبان میں ایک ہی لفظ وہاں ملتا ہے, وہ جو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جس کسی کو بہت سکواش کیا جائے. مصیبت سے یہاں افلکشن کا مطلب ہے ان کو ہارڈ پریس کر دیا جائے, جس کہتے ہیں کسی کو سکویز کر دیا جائے. اور جب جو انجیل کے ایمان پر مسیح کی کلیسیاں قائم رہتی ہیں دنیا میں, ان کو دنیا کے لوگ سکویز کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ہر کوئی تو امیر نہیں ہے, مسیح کے لوگوں میں غریب بھی ہیں, کسی کے پاس پیسہ بھی ہے, لیکن یہ خبردار رہیں جو مسیح کے وفادار لوگ ہیں ان کے پاسٹر جو ہیں ان کے پاس پرائیویٹ جیٹ نہیں ہوتے. آج میں نے دیکھا ہے افریقہ ہو یا یورپ کے بعض انہوں کے اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیں, جہاز ہیں, پاسٹر نے رکھا جہاز پر وہ اڑتا ہے جاتا ہے. تو یہ خبردار ہے کہ جو مسیح کے انجیلی لوگ خداوند سے وفادار پیار وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ بڑے بڑے, ہاں دولت بھی خدا دیتا ان کو جسمانی, لیکن یہ جو وفادار کلیسیا تھی یہ غریب تھی. اور مسیح یسوع دیکھیں ان کو سب سے چھوٹا خط لکھا اور سب سے زیادہ پریز وارم یسوع نے اس کلیسیا کو دی. اور یہ میں صرف آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں, یہ 6 صدی قبل از مسیح میں یہ شہر برباد ہو گیا تھا. پھر 4 صدی میں جب اس کو بنایا گیا تو شہر کے ہر جگہ جملے لکھے ہوتے تھے, یہ تو مر گیا تھا, اس شہر کے بارے لکھا ہوتا تھا تو مر گیا تھا, اب تجھے پھر ریزوریکٹ کیا ہے. جب خداوند یسوع مسیح ہر کلیسیا کو خط لکھتے ہیں پیغام, تو وہاں کے ماحول کے بعد سے بھی ان سے وہ ایڈریس کرتے ہیں کہ وہ ان کو یاد دلاتے ہیں شہر مر گیا تھا, اس کو پھر انہوں نے ریزوریکٹ کیا ہے. لیکن خاص طور پر دیکھیے وہ اپنے لوگوں سے کہتے کہ ان پر ہر روز موت کی تلوار لٹکی ہوتی تھی, ان کو ہر وقت ڈر ہوتا تھا, ان کو مارنے کی دھمکیاں ہر روز ملتی تھیں. اور ایسے سیاق و سباب میں یسوع مسیح ان کی تسلی کے لیے پیغام, دیکھیے وہ اپنا ان کو تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں.
اور وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ مسیح یسوع کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، اس کے اول کا اول نہیں، اس کے آخر کا آخر نہیں، وہ الفا اومیگا ہے، ابدی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کیا کہنا چاہیے، تخلیق کو اس نے اول دیا ہے، شروع، اور میں ہی انسانی ہسٹری کو اینڈ کروں گا۔ اور یہ دیکھیے، یہ ان ساری باتوں سے اس کلیسیا کے لیے، ہر دکھ مصیبت ہٹانے والے کے لیے بڑا تسلی کا پیغام ہے۔ ابھی میں بڑھتا ہوں دوسرے نقطے کی طرف۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے، اس دکھ سہنے والی کلیسیا کے لیے مسیح کی تسلی اور حوصلہ افزائی۔ میں تسلی اور حوصلہ افزائی کی ورڈز ہیں کہ یہ ان کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی کی بات، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں لکھتے ہیں، آپ دیکھیے آیت جو ہے 9 کے شروع میں، وہ کہتے ہیں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ پالوس رسول نے بھی، آپ جانتے ہیں، جب اپنے خطوں میں، کرنتھیوں کے خط میں اس نے لکھا ہے مسیح یسوع کی کہ ہمارا خداوند دولت مند تھا، the Lord of glory۔ وہ کہہ رہا تھا وہ دولت مند تھا، لیکن وہ ہماری خاطر غریب بن گیا۔ وہ اس نے جو غریبی اختیار، تاکہ ہم اس کی غریبی سے کیا ہے، مقصد کیا تھا کہ ہم دولت مند ہو جائیں اسپرچولی، یعنی جسمانی ہے دولت، دیتا ہے خدا، شکر ہو، ہے یا نہیں ہے وہ اپنی الگ بات، لیکن سب سے بڑی بات ہے جس کو یسوع مل گیا، جس کو خدا کا بیٹا مل جاتا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کو یسوع مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور ہمیشہ کی زندگی کی ساری برکات اس کی ہیں، اور وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خدا، اور جب اس کے پاس ہے، اسی لیے یسوع مسیح کہتے ہیں مگر تو دولت مند ہے، کیونکہ مسیح ان کی دولت ہے، مسیح ان کا نجات دہندہ بادشاہ ہے۔ اور یہ دوسرے نقطے میں یہ میں بات ہو رہی ہے مسیح کی تسلی اور حوصلہ افزائی کی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو آپ سے بھی کہ دیکھیے، ہم مسیحی ایماندار جو ہیں، بعض دفعہ وہ دکھوں سے، مصیبتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہر دکھوں سے گزر کر ہی جلال میں داخل ہونا ہے، لیکن بعض پر مصیبتیں ایکسٹرا آتی ہیں، انتہائی سخت مصیبتیں، اور ایسی افلکشن جو ہر ایک کی نہیں ہے۔ اصول تو سب کے لیے ہے کہ سب نے، جو ہر ایماندار ہے، دکھوں سے گزر کر جلال میں داخل ہوں گے، لیکن ہر مسیحی ایماندار کی افلکشنز are not the same، ہر ایک کے لیے، لیکن اینڈ سب کا ایک ہے جلال میں، جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور لیکن ہم بعض دفعہ میں بھی بعض گزرے ہوں گے مصیبتوں میں، شاید بیماری سے خدا نے نکالا ہے، کوئی ایسا خاندان میں صدمہ ہوا ہے، لیکن آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ میری مصیبت جو ہے، میری مصیبت کو کون جانتا ہے؟ کئی دفعہ ہم شکوہ کرتے ہیں اپنے دل میں کہ پتہ نہیں جی، میرے شاید کلیسیا کے یا ایون جو پاسٹر بھی ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور وہ کہتے ہیں انسان شکوہ کرتا ہے، کون اصل میرے دل تک تو نہیں کو پہنچ سکتا کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ لو، وہ مسیح ایماندار جو ایسا کبھی آپ نے سوچا ہے، تو آپ کے لیے یہی پیغام ہے تسلی کا کہ خداوند یسوع مسیح علم الکل ہیں، وہ بیک وقت ایک شخصیت ہے، بیک وقت الہی ہے، بیک وقت کامل انسان، تو وہ آپ کے جانتے ہیں، آپ کی ہر مصیبت کو جانتے ہیں، آپ کی ہر ذہن میں جو ٹینشن بھی گزر رہی ہے، جس کو کوئی بندہ نہیں جانتا، جس کو ہم کہتے ہیں سپوکن تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن انسپوکن اگر میں جملہ استعمال کروں، جو آپ نہیں کسی، وہ آپ کے دل سے جانتا ہے آپ کیا فیل کر رہے ہیں، اور یہ خداوند مسیح ان کے اندر کی جو وہ گزر رہے تھے وہ جانتے ہیں، وہ ان کی یہ تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے بات کریں۔ اس لیے جس کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، جو اول اور آخر ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جس کا خداوند الفا اومیگا ہے، اول اور آخر، وہ جو کہتا ہے میں مر گیا تھا تمہارے ہمارے گناہوں کے لیے، وہ مر گیا تھا، ڈیڈ تھا ٹوٹلی، وہ پیور، یعنی لٹرلی ہی ڈائیڈ، اور وہ قبر میں اس لیے اس کو رکھا گیا، وہ مر گیا، لیکن قبر کا منہ کھول دیا گیا، اس نے بندھن توڑ ڈالے اور وہ جی اٹھا۔ اور یہاں جو سینس ہے کہ میں زندہ ہوں، میں جو ہے I am the living one، اب میں جی رہا ہوں، میں اب مرنے کا نہیں،
تو میں تم میرے لوگ ہو, میرے جو حقیقی ایماندار ہیں, میں تمہارا خداوند. یہ ان کے لیے دیکھیے تعارف خداوند کرواتے ہیں, اور یہ پھر ہمیں پہلے باب میں لے جاتے ہیں, فورورڈ میں, پیش لفظ میں, جو شروع میں پہلے باب میں وہ بار بار باتیں دہرائی جاتی ہیں, یسوع مسیح اپنا تعارف کرا رہے ہیں. تو یہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس بات کو آگے ہم کرتے ہوئے کہ جو خداوند ہے وہ ان خداوند یسوع مسیح ان کی تسلی کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ان کو حوصلہ افزا کہتے ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں, ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک تو وہ غریب تھے بہت مالی طور پر, اور کیونکہ مصیبت کی وجہ سے جب ان کو سکویز کیا تو ان کی غریبی میں یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ وہ غریبی میں جب ان کے جاب چھن گئے ان کو اور ایسے ادھر یو کے میں بھی ہوا ہے. آپ دیکھیے لاک ڈاؤن سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہیں چاہے کچھ ایئر لائن تھی تو وہ ایک سمپل کراس پہننے سے جاب لوگ لوز کر رہے تھے, اور ٹینشنیں چل رہی تھی کہ جی آپ مسیح ایمان کی یہاں کی میں بات کر رہا ہوں, کہیں دور نہیں جانا. آپ کسی وقت آپ اسٹریٹفرڈ میں ایسٹ لندن میں ایک جگہ ہے, یہاں پہ بھائی سلیمان سے پوچھ سکتے ہیں, وہاں آپ جو انٹرسٹ رکھیں تو وزٹ کریں. وہاں پہ ایک میموریل ہے جہاں پہ آپ نے سنا ہوگا بلڈی میری, یہ لفظ ہم بلڈی تو استعمال پہ سویرنگ ورڈ نہیں, اس ملکہ کا نام ہی بلڈی میری, آپ گوگل کر سکتے ہیں. 19 لوگوں کو آگ میں جلایا گیا, اور ان کا گناہ تھا کہ جی انکار کرو, صرف یہ شہربانی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان پہ صرف ڈفرنس آف اوپینین تھی. یعنی یہ ادھر ہوا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے. اور یہ اس کلیسیا کے ساتھ وہاں کیا کر رہے تھے کہ یہ وہ کہتے تھے کہ یہودی عبادت خانہ, جو ہم تو یہودیوں سے پیار کرتے ہیں, یہ پہلی صدی کی بات ہے کہ وہاں نیرو کے بعد جو مسیح کی کلیسیا تھی, نیرو کے وقت سے پہلے وہ ان کو ایک کور تھا کہ یہ جوڈائزم کی وجہ سے اتنی پرسیکیوشن نہیں تھی, لیکن ایک وقت آیا کہ نیرو کی بعد جو دومیتیان کا دور تھا, انہوں نے بتانا بغاوت بھی شروع کر, بلکہ مسیحیوں کے خلاف بھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور پھر مسیحیوں کو ستایا جاتا تھا. اور کیونکہ یسوع مسیح کمپرومائز, جو مسیح کے لوگ تھے وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے, سچے تھے, وفادار. تو یسوع مسیح ان کو تسلی کی بات بتا رہا. آپ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت بعد ہی یہیں پر وہ پولیکارپ تھا, پاسٹر پولیکارپ, جس کو بشپ پولیکارپ کے نام سے جایا جاتا. آپ گوگل کر سکتے ہیں, وہ بھی انفارمیشن اویلیبل. وہ اسی سمرنا کا, اسی شہر کی کلیسیا کا پاسٹر تھا. جب اس کو کہا گیا کہ تم انکار کرو, تو اس نے پھر کہا کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. اس کو کہتے تھے سیزر, روم کا جو سیزر ہے, کیسر کی عبادت کرو. وہ کہتے تھے ہم نہیں کریں گے. اور وہ کہتے تھے اگر تو آج کیسر کی عبادت شروع کر دے, یسوع کو چھوڑ دے, تو میں تجھے آگ میں نہیں سڑنے دوں. اس نے کہا نہیں. اس کی یہ گواہی, اس نے کہا میں 86 سال جس نے مجھے کچھ ہرٹ نہیں کیا, مجھے کوئی, اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا. اور یہ اس کی گواہی تھی, اس نے انکار نہیں کیا. پھر اس کو آگ میں جلایا گیا. اور بتایا جاتا ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں جو اس یہودی عبادت خانے, یہودی کا تو مطلب ہے سچا ورشپر, ٹرو ورشپر, تو وہ جو تھے وہ بھی شامل ہوئے مسیحوں کو اس سارنے کے, اس جو پولیکارپ کو آگ میں جلانے. کہا جاتا ہے کہ بڑی خوشی سے یہ یہودی جو تھے ہیکل کھانے کے, وہ لکڑیاں لاتے تھے آگ تیز کرنے کے لیے. تو یہ ایسے ماحول میں خداوند ان کو تسلی کا پیغام دیتا ہے اپنی کلیسیا کو, اور وہ کہتا ہے کہ تجھے جو لان تان کرتے ہیں. اور پھر جو میں چاہوں گا آگے تیسرے نقطے کی طرف جلدی سے آ جاؤں. جو تیسرا نقطہ یہ ہے, وہ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ دکھ سہنے کے پیش نظر کلیسیا کو مسیح کا پیغام اور وعدہ. یعنی دیکھیے تیسرا جو نقطہ, اس میں مسیح کا پیغام کیا ہے اس دکھ سہنے والی, وہ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں, لیکن پیغام اور وعدہ یہاں ڈبل پرومس ہے. اور آپ اب دیکھیے آیات 10 سے 11 پڑھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ یہاں پر 10ویں اور 11ویں ایسے کہ جو 10ویں, جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو, اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. یعنی 10 دن لفظی بھی ہو سکتے ہیں, اور 10 دن کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ 10 دن ہیں, یہ کوئی مصیبت تم پر جو انتہائی کی جو مارنے کی یہ دی جا رہی ہیں, ہر روز دھمکیاں ان پر ہوتی تھی,
یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، برداشت کرو، صبر کرو، کیونکہ ہر روز وہ موت کے ڈر میں رہتے، ان پر موت کی تلوار لٹکی رہتی تھی ہر روز. اور خداوند ان کو تسلی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، میں اول اور آخر ہوں. جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے، یہ فرما رہا ہے. اس لیے ان کو یہ تسلی دی گئی، حوصلہ اور پیغام مل رہا ہے، وعدہ کہ کیا کرو، جان دینے تک بھی وفادار رہ، جان دینے تک بھی وفادار ہے. یہاں ہر مسیحی کو تو ہر مرتے دم تک ہم نے وفادار رہنا ہے، لیکن یہاں خاص اشارہ شہادت کے تعلق سے ہے کہ جو بعض کو شہید ہونے کو بھی تھے، جس طرح بعد میں پولی کارپ کے ساتھ ہوا، بشپ پولی کارپ کے ساتھ پاسٹر جو تھا، اور اس کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ اس نے وہ جان دینے تک وفادار رہا. اس نے کہا 86 سال تک اس نے مجھے دکھ نہیں دیا، میں اس کا کیسے انکار کر سکتا ہوں. اور پھر یہاں دیکھیے خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ اشارہ خصوصاً کر رہے ہیں کہ جو پھر جان دینے تک وفادار ہے، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یونان کے اولمپکس میں تو جب تاج ملتے تھے وہ آلیو لیف کی جو ایک ٹہنی سی ہوتی تھی وہ اوپر کر دیتا. آپ کو تو آلیو لیف کی جو ٹہنی تھے، پتے تھے، وہ مرجھا جاتے تھے، جلد ختم ہو جاتے تھے. لیکن یسوع مسیح نے کراؤن آف لائف کی جب لینگویج میں جو بات کی ہے، تو یہ کراؤن آف لائف، تاج جو زندگی کا، یہ ختم نہیں ہوتا، نہ سڑنے کا ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح وعدہ. اور کراؤن آف لائف کا مطلب کیا؟ زندگی کا تاج. یہ نہیں کہ یہ تاج سر پر وہاں رکھا جائے گا، یہ ایک پکچر، یہ میٹافر ہے جس کو ہم استعارہ کہتے ہیں، استعارن زبان میں. لیکن دوسرے لفظوں میں بات یہاں پہ ہو رہی ہے ایٹرنل لائف کی، کہ لائف کی، کہ ڈیتھ جو ہے، یسوع مسیح کی ڈیتھ میں لائف ہے، اس کی موت میں زندگی ہے، تو جو اس نے ہمیں دے دی ہے. اور جب مسیح بھی شہید ہوتے ہیں اور ان کے ایسے موت تک، ان کو پوائنٹ آف ڈیتھ تک وہ وفادار رہتے ہیں، تو ان کی موت جو ہے وہ موت نہیں ہے. ان کے لیے بھی آگے ایک وعدہ ہے زندگی کا، وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. اور پھر دیکھیے وقت بھی اب آ رہا ہے، اختتام ہو گیا اس کی طرف، کہ لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ جملہ بار بار آ رہا ہے کہ وہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. اس کا اطلاق ہم پر آج کیا ہے، ہم نے اپنی عملی زندگی میں ہمارا کیا حال ہے. پھر لکھا جو غالب ہے، یہ ڈبل پرومسز ہے، اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. پہلی موت جو ہے وہ بدن اور روح کی جدائی ہے. جو کرسچن اس سے مستثنا نہیں ہیں، جن کو کہتے ہیں ایگزیمپٹ نہیں ہیں، ان پر بھی موت آتی ہے. لیکن جو دوسری موت ہے، مکاشفہ 21 باب پڑھیں اور 20 باب پڑھیں اور 21 باب پڑھیں، وہاں صاف لکھا ہے کہ یہ دوسری موت جو ہے یہ خدا سے جدائی فار ایور ہے، اور یہ آگ کی جھیل میں ڈالا جانا ہے. دیٹ از دا سیکنڈ ڈیتھ. اور اس کا کوئی مسیح ایماندار کو ڈر نہیں ہے، وہ آگ کی جھیل میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور جو ہمیشہ تک جس کے رہیں گے. اور خدا کا شکر ہو کہ یہ وعدہ زبردست ہے، اور یہ خدا ہمیں فضل بخشے، رحم کرے کہ ہم بھی جان دینے تک یا وفادار رہیں، کیونکہ ونڈرفل پرومسز ہیں کہ زندگی کا تاج کب ملے گا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.